امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے اولگ پینکوسکی کو ہیرو کا کوڈ نیم دے رکھا تھا، اور شاید وہ ایسے کچھ کم بھی نہیں تھے۔ سوویت یونین کی مسلح افواج کی انٹیلیجنس سروس GRU کے یہ کرنل سر جنگ کے دوران کمیونسٹ سپر پاور کی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں معلومات کا ایک انمول ذریعہ بن گئے تھے۔ کچھ لوگ انہیں مغرب کا اب تک کا سب سے قیمتی ڈبل ایجنٹ سمجھتے ہیں۔ وہ ایک ایسے جاسوس تھے جنہیں سوویت یونین کے بہت سے بہترین خفیہ رازوں تک آزادانہ رسائی حاصل تھی، اور اس کی بدولت وہ 60 سال قبل واشنگٹن کو کیوبا میں سوویت میزائل بحران کو سنبھالنے اور اس کا پرامن حل تلاش کرنے میں کلیدی ڈیٹا فراہم کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ وہ سوویت جاسوس پر کتاب ہیرو کوڈ نیم کے مصنف جیرمی ڈینس کہتے ہیں کہ ان کے اقدامات کو بہادری کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے بغیر شاید ہم آج زندہ نہ ہوتے۔ پینکوسکی کی فراہم کردہ خفیہ معلومات کے بغیر میزائل بحران ایک جوہری جنگ کا باعث بن سکتا تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA اور برطانوی ایجنسی MI6 کے ساتھ تعاون کرنے کی وجہ سے پینکوسکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انہیں روسی خفیہ ایجنسی KGB نے 22 اکتوبر 1962 کو گرفتار کرنے کے بعد غداری کا مقدمہ چلایا، اور مئی 1963 میں سزائے موت سنا دی گئی۔ سرکاری بیان کے مطابق انہیں سزا کے چند دن بعد گولی مار دی گئی تھی، حالانکہ ایسے دعوے بھی موجود ہیں کہ انہوں نے سوویت کیمپ میں قید کے دوران خودکشی کی تھی۔ ہیرو یا پھر افسانہ۔ پینکوسکی کے ساتھ ساتھ ایک برطانوی تاجر گریوال وائن پر بھی مقدمہ چلایا گیا، جو پینکوسکی اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان رابطہ کار کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہیں اس جرم کے لیے 8 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جبکہ انہوں نے صرف 18 ماہ کی قید کاٹی، جس کے بعد وہ لندن اور ماسکو کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے ایک معاہدے کے تحت رہا کر دیے گئے تھے۔ جب سوویت حکام نے دسمبر 1962 میں کرنل پینکوسکی کی گرفتاری اور بطور جاسوس ان کے کردار کے متعلق بتایا تھا، تب سے اس شخص کے بارے میں مغرب میں بہت دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ کہانی کئی غیر افسانوی کتابوں کا موضوع رہی ہے۔ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم کوریئر، جس میں بینڈکٹ کمبر بیچ نے اداکاری کی ہے، پینکوسکی اور وائن کی کہانی بتاتی ہے۔ البتہ اس فلم میں چند حقائق کے ساتھ ساتھ کچھ افسانوی باتوں کا بھی تڑکا لگا ہوا ہے۔ گزشتہ 6 دہائیوں میں پینکوسکی نے بطور مغرب کے حامی جاسوس جو کردار ادا کیا، اس کے بارے میں اعداد و شمار، بیانات اور تشریحات سامنے آتی رہی۔ کچھ لوگ سوویت میزائل بحران کے حل میں ان کے کردار کو کم گردانتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں کس حد تک دنیا کو بچانے والا جاسوس سمجھا جا سکتا ہے۔ پینکوسکی کی شخصیت ہمیشہ متنازع رہی ہے۔ CIA کے سابق چیف مورخ بینجمن بی فشر کا 2021 میں شائع ہونے والا ایک مضمون، جس کا عنوان ہے پینکوسکی وہ جاسوس جس نے دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کی، میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ میزائل بحران کے حل کے لیے پینکوسکی کی فراہم کردہ معلومات کی افادیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، اور یہ کہ انہوں نے سوویت یونین کے خلاف پریونٹیو وار، یعنی دشمن کے جنگ چھیڑنے سے قبل حملہ کرنا، کی وکالت کرتے ہوئے مغرب کو ماسکو کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہ ان کی گرفتاری کے بعد انہوں نے امریکہ پر سوویت یونین کے جوہری حملے کے بارے میں جھوٹی تنبیہ بھیج کر ایٹمی جنگ چھیڑنے کی کوشش کی۔ لیکن اگرچہ یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، مگر ایک ہی وقت میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ پینکوسکی وہ جاسوس تھا جس نے دنیا کو بچایا، اور ایسے بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ اس نے دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ پینکوسکی کو CIA کا دیا گیا خفیہ نام 16 اکتوبر 1962 کو، جب امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی نے کیوبا میں سوویت ایٹمی میزائلوں کی موجودگی کی پہلی اطلاعات پر بات کرنے کے لیے اپنی قومی سلامتی کے مشیروں سے ملاقات کی، تو اس ملاقات میں پینکوسکی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی
کہ روسی جاسوس کا کردار یا فراہم کردہ معلومات اس سے متعلقہ نہیں تھیں، بلکہ معاملہ اس کے برعکس تھا۔ پینکوسکی اپنی خفیہ معلومات کی وجہ سے امریکہ کے لیے اس قدر اہم تھے کہ وہ اس کی ہر ممکن حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے امریکی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی اعلیٰ سطحی ملاقات میں بھی پینکوسکی کے متعلق کوئی جان سکے۔ اس لیے CIA نے انہیں آئرن بار کا خفیہ نام دیا تھا۔ اس نام کو بھی محدود پیمانے پر امریکی انٹیلیجنس اداروں کے درمیان سوویت کرنل کی فراہم کردہ معلومات پہنچانے کے لیے بہت احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا، اور امریکی خفیہ ایجنسیاں ان کی فراہم کردہ معلومات کو ایسے ظاہر کرتی ہیں کہ یہ مختلف ذرائع سے حاصل کردہ ہیں۔ CIA کے خلائی اور میزائل ڈویژن کے سابق سربراہ سڈنی گریبل، جو امریکی صدر جان ایف کینیڈی اور ان کے مشیروں کو کیوبا میں نصب میزائلوں کے متعلق معلومات سمجھانے والے ماہرین میں سے ایک تھے، انہوں نے وضاحت کی کہ پینکوسکی کے بارے میں صرف امریکی صدر، وزیر دفاع اور ریاست کے علاوہ CIA کے مٹھی بھر اعلیٰ حکام کو ہی علم تھا۔ 1999 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے نیشنل سیکیورٹی آرکائیو میں محفوظ کیا گیا۔ گریبل نے وضاحت کی کہ CIA نے سوویت SS-4 میزائلوں کے آپریٹنگ مینولز پینکوسکی کی بدولت حاصل کیے تھے، جو کہ ایک ایسی چیز تھی جو اس میزائل بحران کو روکنے میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میزائلوں کی خصوصیات جاننا اتنا اہم نہیں تھا جتنا یہ جاننا کہ ان کو داغے جانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ میزائل زمین پر فوج کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں، اور یہ معلومات ہمیں پینکوسکی نے فراہم کی تھی، جس نے ہمیں صدر کے پہلے سوال کا جواب دینے کے قابل بنا دیا تھا۔ جیسا کہ جیریمی ڈینس وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ سوویت یونین کو میزائل داغنے کے لیے تیاری کرنے میں بہت زیادہ وقت درکار ہوگا، امریکی صدر کینیڈی کو یہ موقع حاصل ہوا کہ ان کے پاس سوویت یونین کے ساتھ بات چیت کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ڈینس کہتے ہیں کہ پینکوسکی نے کھلے عام اکثر اس حقیقت کے بارے میں بات کی کہ سوویت یونین کے وزیر اعظم خروشچیف سوویت میزائلوں کی تیاری کے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے، اور یہ کہ ان کے پاس بنیادی طور پر اس سے کم میزائل تھے جن کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ روسی جاسوس کی جانب سے فراہم کردہ میزائلوں کے مینول، تصاویر اور دیگر دستاویزات کے علاوہ اس نے اعلیٰ امریکی حکام کو یہ باور کروانا تھا کہ ان کی دفاعی طاقت سوویت یونین سے زیادہ ہے، جو ایک بہت بڑا فائدہ ثابت ہوا، کیونکہ اس سے امریکی صدر کینیڈی کو یہ علم ہو گیا کہ ان کے پاس سوویت یونین سے مذاکرات کرنے کا وقت موجود ہے۔ خامیوں سے بھرپور شخص مگر بہترین جاسوس، اس سب ہیڈنگ کے تحت BBC نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، بہت سے لوگ پینکوسکی کو مغرب کے لیے ایک بہترین جاسوس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پینکوسکی بہت قیمتی اور اہم ترین معلومات تک رسائی حاصل تھی، اور سوویت یونین کی اسٹیٹ کمیٹی برائے کوآرڈینیشن آف سائنٹیفک ریسرچ کے خارجہ سیکشن کے نائب سربراہ کے طور پر ان کا کام سرمایہ دار ممالک سے سائنسی اور تکنیکی معلومات حاصل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوویت یونین سے باہر سفر کرنے کی بھی اجازت حاصل کی ہوئی تھی، مگر ان کے لیے شاید یہ کافی نہیں تھا۔ پینکوسکی رضاکارانہ طور پر مغرب کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ سوویت حکومت سے بہت ناراض تھے۔ ڈینس بتاتے ہیں کہ پینکوسکی کی شخصیت میں بہت سی خامیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے کام کو بہت بہادری کے ساتھ پیش کیا، اگرچہ وہ مغرب کے حامی تھے، لیکن حقیقت میں ان کا اصل مقصد سوویت یونین کے نظام اور وزیر اعظم خروشچیف سے انتقام لینا تھا، کیونکہ وہ اس بات پر شدید ناراض تھے کہ انہیں ترقی نہیں دی گئی تھی۔ انتقام کی اس خواہش کی وجہ سے انہوں نے مغربی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، البتہ ابتدائی طور پر یہ کوششیں ناکام رہیں، کیونکہ ہر وہ شخص جس سے انہوں نے رابطہ کیا اس نے یہ سوچ کر ان کی پیشکش کو مسترد کر دیا کہ یہ سوویت خفیہ ایجنسی کی کوئی چال ہے یا ان کی طرف سے کوئی جال بچھایا جا رہا ہے۔
ڈینس اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ پینکوسکی بہت شدت سے کسی کو اپنی بات سننے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس دوران وہ گریول وائن کو لندن میں برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے لیے کچھ دستاویزات دینے میں کامیاب ہو گئے، جنہوں نے دستاویزات کا جائزہ لیا، CIA سے بات کی اور اس بارے میں بات آگے بڑھانے کی اجازت دی، یہ جانتے ہوئے کہ وائن پہلے ہی پینکوسکی کے ساتھ بطور ایک تاجر کے رابطے میں تھے اور انہیں ماسکو اور دنیا کے دیگر شہروں کا اکثر سفر کرنا پڑتا تھا۔ رابطہ کار کے طور پر استعمال کرنا ممکن سمجھا گیا، اور یہ کہ وہ دونوں بنا کسی شکوک و شبہات کے اکثر رابطے میں رہ سکتے تھے۔ پینکوسکی نے سوویت یونین سے یہ بہانہ بنا کر کہ وہ پیرس اور لندن میں منعقدہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میلوں میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، گھنٹوں CIA اور MI6 کے ایجنٹوں سے گفتگو کرنے کے مواقع ملتے رہے، اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے سوویت یونین کی معیشت، فوج، سیاسی صورتحال کے متعلق بہت تفصیلی معلومات فراہم کی تھیں۔ ان ملاقاتوں میں پینکوسکی کی شخصیت کے بہت سے متنازع پہلو سامنے آئے۔ ڈینس کہتے ہیں کہ وہ کافی لالچی اور خود پسند تھے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ملکہ الزبتھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ وہ جسم فروش خواتین سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ ایک مصیبت تھے، وہ خامیوں سے بھرپور انسان تھے، وہ کوئی ہیرو قسم کا شخص نہیں تھا، اور یہ بھی سچ جیسا کہ بینجامن فشر نے الزام لگایا کہ پینکوسکی کے پاس ماسکو کو اڑانے کا ایک جنونی منصوبہ تھا، اور اس نے MI6 کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات میں مشورہ دیا کہ وہ شہر کے ارد گرد کنٹینرز میں کسی قسم کے پورٹیبل ایٹمی میزائل رکھ دیں۔ لندن اور پیرس میں ہونے والی ملاقاتوں کے علاوہ CIA اور MI6 نے پینکوسکی کے ساتھ رابطے کا ایک طریقہ کار قائم کیا تھا تاکہ وہ انہیں خفیہ دستاویزات محفوظ طریقے سے بھیج سکے۔ عام طور پر ایک چھوٹے کیمرے سے اس مواد اور دستاویزات کی تصویریں کھینچتے اور پھر اس کی مائکرو فلم کو سگریٹ کے پیکٹ، ٹافیوں کے ڈبوں یا دیگر اس قسم کی پیکنگ میں محفوظ کرتے تھے، جسے وہ پہلے سے بتائی گئی جگہوں پر چھوڑ آتا تھا، اور وہاں سے ان چیزوں کو ماسکو میں موجود مغربی خفیہ ایجنٹ لے جاتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق اپریل 1961 اور اکتوبر 1962 کے درمیان پینکوسکی نے 110 سے زیادہ تصاویر اور فلمیں مغربی ایجنسیوں کے حوالے کی، جن میں تقریباً 140 گھنٹے کے انٹرویوز کا ترجمہ اور انٹیلیجنس رپورٹس کے 10,000 سے زیادہ صفحات تھے۔ ماسکو میں رابطے میں رہنے کی مشکلات کے پیش نظر مغربی ایجنسیوں اور پینکوسکی نے ٹیلی فون سگنلز کا ایک نظام بھی قائم کیا تھا تاکہ اگر انہیں مغرب پر سوویت جوہری حملے کی مصدقہ اطلاع ملے تو وہ فوری طور پر مغرب کو اس حوالے سے تنبیہ جاری کر سکے۔ ایسے حالات میں پینکوسکی کو ماسکو میں موجود CIA ایجنٹوں اور MI6 کے ایجنٹوں کو اطلاع دینے کے لیے ایک فون نمبر دیا گیا تھا، جہاں انہیں کال کر کے 3 بار پھونک مارنی تھی اور فون رکھ دینا تھا۔ 2 نومبر 1962 کو روسی خفیہ ایجنسی کے ہاتھوں پینکوسکی کی گرفتاری کے 10 دن بعد ماسکو میں CIA کے نائب سربراہ ہیمنٹ کمری اور MI6 کے ماسکو میں سربراہ گرویز کورل کو یہ خفیہ اشارہ ملا تھا۔ خوش قسمتی سے دونوں خفیہ ایجنسیوں نے اس خفیہ اشارے کو مشکوک طور پر لیا اور شاید ایک ممکنہ ہولناک رد عمل سے محفوظ رکھا تھا، تاہم امریکی اور برطانوی افواج سوویت یونین کی جانب سے ممکنہ میزائل حملے کے لیے تیار رہے تھے۔ پینکوسکی کی جانب سے دیے گئے خفیہ اشارے اور تنبیہ پر امریکی اور برطانوی خفیہ ایجنسیوں کے محتاط رد عمل کی وضاحت اس بات سے کی جا سکتی ہے کہ دونوں ایجنسیوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس عرصے کے حالیہ مہینوں میں پینکوسکی کی جانب سے دی جانے والی خفیہ معلومات کی اہمیت اور معیار اب ویسا نہیں رہا تھا جیسا ابتدا میں تھا، لہٰذا اس بات کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی کو اس کے بارے میں علم ہو گیا ہے اور وہ اسے امریکہ اور برطانیہ کو غلط معلومات فراہم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ برطانوی خفیہ ایجنسی کے سربراہ
کورول نے اس نظریے کے تحت پینکوسکی کے ایٹمی حملے سے متعلق فراہم کردہ خفیہ اشارے کو غلط تنبیہ قرار دیتے ہوئے اس سے متعلق لندن کو آگاہ نہیں کیا تھا، جبکہ CIA کے ماسکو میں نائب سربراہ منٹ گمری میں یہ پیغام CIA میں اپنے افسران تک پہنچایا تھا، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ماسکو میں اپنا ایک اور جاسوس بھیجا جائے تاکہ یہ معلومات حاصل کی جا سکیں کہ کہیں پینکوسکی نے یہ اطلاع غلطی سے تو نہیں دے دی۔ اس سلسلے میں پینکوسکی نے پہلے سے طے شدہ مقام پر اس بارے میں مزید معلومات دینے کا کہا، مگر جیسے ہی امریکی حکام وہاں پہنچے تو انہیں فوراً KGB نے حراست میں لے لیا تھا۔ جیریمی ڈنس کے مطابق دسمبر 1962 میں ازویسٹیا اخبار میں شائع ہونے والا ایک مضمون اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ شاید اس وقت کیا ہوا تھا۔ ڈینس نے 2017 میں ایک مضمون لکھا کہ اس میں کہا گیا کہ پینکوسکی کے پاس امریکیوں سے رابطہ کرنے کے 2 طریقے تھے، جن میں سے ایک کسی غیر متوقع خطرے کی اطلاع کے لیے فون کے ذریعے 3 پھونکیں مار کر فون بند کرنا تھا۔ بظاہر اس نے پکڑے جانے کے بعد یہ طریقہ KGB کو بتایا، مگر اس کے ذریعے دیے جانے والے پیغام کی نوعیت کے متعلق نہیں بتایا تھا، ورنہ سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی KGB صرف CIA ایجنٹ کو گرفتار کرنے کے لیے ایٹمی جنگ چھیڑنے کا خطرہ مول نہ لیتی۔ لہٰذا اس طرح اس وقت جس جاسوس نے دنیا کو بچایا تھا وہ ہی اس کو تباہ کرنے کے دہانے پر لے آیا تھا، صرف اس لیے کہ اس کو گلا تھا کہ اس کو خورشیف نے ترقی نہیں دی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔